السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ بہت ہی ایمان افروز ہے، ضرور مکمل سماعت فرمائیں۔ ایک جلاہے نے میدان مار لیا۔ 1938 میں رونما ہونے والا یہ واقعہ ثانیہ ضلع شیخو پورہ کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہے جو چک نمبر 24 چھوٹی کے نام سے موسوم ہے۔ وہاں کے ساکن مذکورہ مردود و مسمى نور محمد جٹ کاہلوں کی ایک شادی شدہ مسلمان عورت سے ناجائز تعلقات استعمال ہو گئے، جو قریب کے ایک موضع نالہ کے رہنے والی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے اور کوشاں رہنے لگے کہ کس طرح ان کی آپس میں شادی ہو جائے، لیکن عورت چونکہ پہلے ہی شادی شدہ تھی، اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر اسلام سے منہ موڑ لیں اور عیسائیت اختیار کر لیں تو یہ مرحلہ طے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سانگلہ ہل جا کر ایک عیسائی پادری کے ہاتھوں عیسائیت و مسیحیت اختیار کر لی، مگر پھر بھی ان کی خواہش کے مطابق مسئلہ حل نہ ہوا، تو بالآخر دونوں بھاگ کر امرتسر چلے گئے اور سکھ مذہب میں داخل ہو گئے۔ بدگماش نور محمد نے اپنا نام چنچل سنگھ اور بدکار عورت نے دلجیت کو رکھ لیا اور کچھ عرصہ امرتسر میں قیام کر کے مذہب کے قواعد و ضوابط کی تھوڑی بہت واقفیت حاصل کر لی۔ بعد ازاں چک نمبر 24 چھوٹی میں آ کر آباد ہو گئے، جہاں بیشتر آبادی سکھوں کی تھی۔ سکھ ان کو ہمیشہ مشکوک نظروں سے دیکھتے اور باوجود ان کے یقین دہانی کے وہ واقع دل سے سکھ مذہب اختیار کر چکے ہیں، سکھوں نے انہیں تسلیم نہ کیا اور چند شرائط پیش کیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ سرعام جھٹکے کا گوشت کھائیں۔ اس بدبخت اور بدقسمت جوڑے نے جھٹکے کا گوشت کھا کر یہ شرط پوری کر دی۔ اس کے بعد سکھوں نے دوسری شرط یہ پیش کی کہ اب سور کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے اعلانیہ سور کا گوشت بھی کھا لیا، لیکن سکھوں کو اتنی سخت شرائط منوا لینے کے باوجود بھی ان کی طرف سے دل جمعی نہ ہوئی، لہذا یہ طے پایا کہ ایک بڑا اجتماع جسے سکھ لوگ اکھنڈ پاٹھ کے نام سے موسوم کرتے ہیں منعقد کیا جائے، اور یہ دونوں اس اجتماع میں سرعام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ وہ دونوں یہ بھی کر گزرے، مگر اس حرکت سے آس پاس کے دیہات کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری ہوئی، ان کی غیرت اسلامی جاگ اٹھی اور سارے علاقے میں ہیجان پھیل گیا، جس پر سکھوں نے مسلمانوں کے مجمع عام سے اس بےہودہ اور ناپسندیدہ حرکت کی معافی مانگی، مگر مسلمانوں کی تسلی و تشفی نہ ہوئی۔ مسلمان بضد تھے کہ جس ناوکار ناہنجار جوڑے نے اس گستاخی و بے حرمتی کا ارتکاب کیا ہے وہ تو سامنے نہیں آیا، نہ ہی ان لوگوں نے معافی مانگی ہے اور نہ ہی ان کو کوئی احساس ندامت ہوا ہے۔ اس پر ایک دوسرے اجتماع کا اہتمام کیا گیا، اس میں اس بد کردار جوڑے نے بھی معافی مانگ لی، البتہ سکھ مذہب کو ترک نہ کیا اور اس پر حسب سابق کاربند رہے۔ اس موقع پر غازی صوفی عبداللہ انصاری کی رگ حمیت پھڑکی۔ عبداللہ پٹی تحصیل قصور کا رہائشی تھا، ان دنوں چک نمبر 24 شریف میں اپنے پیر خانے پر موجود تھا۔ وہ پکا مسلمان اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ ان مرتدین نے جو گناہ عظیم کیا ہے، ان کی معافی تو اللہ پاک یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا شخص دینے کا مجاز و مقدار نہیں، لیکن انہوں نے جو گستاخی حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کی ہے، اس کی سزا انہیں اسی دنیا میں ملنی چاہیے، اور یہ سزا انہیں میں دوں گا۔ میں بحیثیت ایک ادنا غلام میں سرکار مدینہ ان کو واصل جہنم کروں گا۔ اس کے بعد صوفی عبداللہ کو یہی فکر دامنگیر رہتی کہ کب اور کس وقت اور کسی طرح اس کی دلی آرزو و تمنا پوری ہوتی ہے۔ نماز پڑھتا اور خاموش بیٹھا، یہی سکیم میں سوچتا رہتا۔ غریب محنتی آدمی تھا، بالآخر اس نے کہیں سے ایک معمولی چھری حاصل کر لی اور اسے تیز کیا اور اس راز کو سینے میں چھپائے چک نمبر 24 چھوٹی کی طرف چل دیا۔ اتفاقاً اس راستے میں چنچل سنگھ کا حقیقی بھائی نتھو مل
مل گیا نتھو مل گیا۔ عبداللہ نے چنچل سنگھ کے جانتا تھا اور نہ نتھو کو۔ بہرحال عبداللہ کے دریافت کرنے پر نتھو نے اشارے سے بتایا کہ وہ دیکھو سامنے چنچل سنگھ اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے۔ غریب الوطن مرد مجاہد اس کی جانب سیدھا ہو گیا اور اسے دور ہی سے للکار کر کہا، تیار ہو جاؤ، عاشق رسول آن پہنچا ہے۔ قوی ہیکل اور ہٹا کٹا چنچل سنگھ جو ہر وقت کرپان سے مسلح رہتا تھا، کرپان سونت کر عبداللہ کی طرف یہ ارادہ پیکار بڑھا اور کرپان کا وار بھی کیا، مگر وار خالی ہو گیا۔ ادھر اللہ کے شیر نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے قوت ایمانی کے جوش اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زور سے چھری کے ساتھ حملہ کیا اور پہلے ہی وار میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چنچل سنگھ کا پیٹ چاک کر ڈالا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ قریبی کھیتوں میں اس کی چہیتی بیوی دلجیت کور کام کر رہی تھی۔ عبداللہ نے اسے للکارا تو وہ بھاگ نکلی، مگر عبداللہ نے اسے بھی کچھ ہی فاصلے پر جا لیا اور سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے چنچل سنگھ کے قریب لا کر ذبح کر دیا۔ کثیر تعداد میں سکھ یا جاں گداز منظر اپنے کھیتوں میں کھڑے دیکھتے رہے، مگر ان کے قریب آنے اور ان کو بچانے کی جرأت نہ کر سکے، بلکہ اتنی ہمت بھی نہ پڑی کہ غازی عبداللہ کو پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر اس قدر دہشت اور خوف طاری کر دیا تھا۔ پھر یہ جرری مجاہد اور مرد غازی اس کام سے فارغ ہو کر بڑے اطمینان کے ساتھ قریبی سیم نالہ کی طرف گیا۔ وہاں اس نے غسل کیا، کپڑے دھوئے اور نوافل شکرانہ ادا کیے کہ خدا تعالیٰ نے اسے اس عظیم کارنامہ سے عہدہ برآ کیا اور کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ بعد ازاں غازی عبداللہ نے ہر نالہ جا کر خود ہی پولیس کے روبرو اقبال جرم کر لیا، لیکن چونکہ وہ تحصیل قصور کا رہنے والا تھا، ضلع شیخوپورے میں کوئی گواہ اس کی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات کی آڑ میں مقدمہ کے دوران بعض مسلمانوں نے اس کو مالی اور قانونی امداد کی پیشکش کرنے کے علاوہ یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ اقبال جرم نہ کرے تو بآسانی عدالت سے بری ہو سکتا ہے، مگر اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے اور ناموس رسالت کے دیوانے نے کسی پیشکش کو قبول نہ کیا اور کہا کہ میں اس ثواب عظمیٰ اور ثواب دارین سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔ چنانچہ مقدمہ سیشن کورٹ کے سپرد ہوا تو وہاں بھی مرد مجاہد نے بصد خوشی اقبال جرم ہی کیا۔ پھر اس جرم کی پاداش میں لاہور جیل میں اسے پھانسی دے دی گئی اور اس شہید ملت کی میت کو گمنامی کی حالت میں موضع پٹی حال تحصیل امرتسر بھارت میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ تھی جی ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ کہ گستاخی رسول کا کیسا انجام ہوا۔